ہمارا ایک ٹاپک چل رہا تھا گھر والا دین ہم کیسے سیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے گھروں کے متعلق جو دین عطا کیا ہے اس کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا ہر ایک صاحب ایمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین مسجدوں کے متعلق، ہمارے گھروں کے متعلق اور بازاروں سے متعلق جو بھی دین ہمیں عطا کیا ہے ہم اس کو سیکھیں اور اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں، پھر ہماری زندگی میں اللہ حسن پیدا کر دیں گے۔ جب ہماری زندگی میں جو روز مرہ کی گھریلو زندگی ہے اس زندگی کو ہم سیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے، نبی کی سنتوں کے سانچے میں ڈھال لیں گے تو پھر ہماری زندگی میں حسن پیدا ہو جائے گا۔ اور جس آدمی نے زندگی جینے کا جس کو سلیقہ آ گیا کہ زندگی کس طرح جینی چاہیے، تو جس نے زندگی کا سلیقہ سیکھ لیا اللہ اس کی زندگی میں حسن پیدا کر دیتے ہیں، خوبصورتی آ جاتی ہے۔ صرف خوبصورتی ہی نہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو دلوں کا چین اور سکون عطا فرماتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط ہے جو دین مسجد کے متعلق ہمیں رسول اللہ نے سکھلایا، جو میں نے کئی مہینوں بیان کیا تھا، مسجد والا دین، اسی طرح جو دین ہمیں ہمارے نبی نے، ہمارے آقا نے گھروں کے متعلق ہمیں سکھلایا، بازاروں کے متعلق ہمیں جو دین سکھلایا ہے نبی نے، اس کو ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمارا ہی نفع ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں جو زندگی عطا کی ہے، کسی کو تھوڑی کسی کو زیادہ، یہ بہت قیمتی ہے، اس کو کاٹنا نہیں ہے، زندگی کو گزارنا نہیں ہے، اس کو قیمتی بنانا ہے۔ آج لوگوں سے ملتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا چل رہا، کہ زندگی کٹ رہی ہے، یہ کاٹنے کے لیے نہیں ہے۔ کچھ لوگ اپنی زندگی ہنسی مذاق کامیڈی سے کاٹتے ہیں، ایک شیطانیت اپنی زندگی میں داخل کی ہوئی ہے انہوں نے۔ بھائی زندگی تو اللہ نے جس کو جتنی عطا کر دی ہے ان کی نعمت ہے، اس کو خوبصورت بنائیے، اس کو دین سے، شریعت سے، نبی کی سنتوں سے آراستہ کیجئے، آپ کی زندگی میں حسن پیدا ہو جائے گا۔ ایسا اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیے کہ لوگ آپ سے ملاقات کرے، آپ کی بات سنے، انہیں اللہ یاد آ جائے، آپ کے چہرے کو دیکھے، آپ کے الفاظ کی مٹھاس کو دیکھے، آپ کے اخلاق کو دیکھے، آپ کی محبت میں ایسے سرشار ہو جائے کہ ان کا آپ سے ملنے کو دل چاہے، ایسی زندگی بنائیے۔ تو یہ زندگی ہمارے اندر خوبصورتی پیدا کر دے گی۔ آج کل کے جو جوان ہیں ان کی شادی ہوتی ہے تو شادی کی جو زندگی ہے نکاح کے بعد کی، اس کو بھی سمجھنا پڑتا ہے۔ 2-4 سال تو آدمی کے شادی کے بعد سمجھنے میں گزر جاتے ہیں کہ گھر
کیسے چلے گا، بیوی سے کیسے پیش آنا ہے، ماں کا حق کیسے ادا کرنا ہے، والد کو کیسے خوش کرنا ہے، اور بیوی کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں، ساتھ ساتھ رشتہ داروں کو بھی لے کے چلنا ہے۔ 4-5 سال گزر جاتے ہیں، گھر کی زندگی جوانوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ چند سال گزرنے کے بعد اس کی زندگی میں کہیں خوبصورتی اور حسن پیدا ہوتا ہے، اسے پھر اسی بیوی سے جس سے شکایتیں تھی اسی سے اسے سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو زندگی میں اس کو سمجھنے کے لیے بھی کئی سال گزر جاتے ہیں۔ آج کل کے جوان تو جذبات میں آ کے 6 مہینے سال شادی کو گزرتا ہے، نہ بیوی کے مزاج کو سمجھا، نہ اس کے گھر والوں کو سمجھا، لڑائی جھگڑے اتنے پروان چڑھتے ہیں، پتا چلا 6 مہینے پہلے نکاح ہوا تھا، طلاق بھی ہو چکی ہے۔ یہ کیا ہے؟ زندگی جینے کا سلیقہ نہیں سیکھا، نبی کی سنتوں کے سانچے میں زندگی نہیں ڈھالی، اس لیے لوگ جذبات اور غصے میں طلاقیں دے دیتے ہیں، پھر پچھتاوا ہوتا ہے، پھر پچھتاتے پھرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں سب سے پہلے گھروں کی زندگی کا جو دین ہے، جو ہمارے آقا نے ہمیں بتلایا ہے، اس کو سیکھ لینا چاہیے۔ میں نے 2 جمعہ میں یہ بتایا تھا گھر کی زندگی کے متعلق کہ جب ہم اپنے گھر میں داخل ہو، گھر آپ کا ہے، اپنا ہے، آپ مالک ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے ہم کم سے کم 3 کام کریں۔ گھر میں داخل ہو تو 3 کام ہر آدمی کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ یہ اس لیے بتلایا جا رہا ہے، آپ ان شریعت کی باتوں پر عمل کرو گے، انشاءاللہ آپ کے گھر جنت بن جائیں گے، لڑائی جھگڑے نا اتفاقیاں ختم ہو جائے گی۔ 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام، جب گھر میں داخل ہو، گھر آپ کا ہے، اجازت لے کے داخل ہوجئے۔ اپنے گھر میں جاؤ تو اجازت لو، دروازہ کھٹکھٹا دو، کھانسی کر دو، تاکہ گھر والے سمجھ جائے ابا آ رہے ہیں، بھائی جان آئے ہیں، انہیں معلوم ہو جائے آپ کی آہٹ سے کون آیا ہے۔ تو جب بھی آپ اپنے گھر میں 1 بار یا دن میں 100 بار داخل ہو تو آپ کھانسنے کا معمول بنا لیجئے، تاکہ گھر میں معلوم ہو جائے بڑے بھائی آئے ہیں، چھوٹے بھائی کی بیوی تھوڑا اپنے آپ کو پردے میں کر لے، سنوار لے۔ ایک صحابی نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک سوال کیا، یا رسول اللہ میرے گھر میں میری ماں رہتی ہے، کیا ماں سے بھی میں اجازت لوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، تمہاری ماں ہے تب بھی اجازت لے کے گھر میں داخل ہونا۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنی ماں کی ان چیزوں کو دیکھو جو تم دیکھ نہیں سکتے؟ وہ کس حال میں بیٹھی ہے ہم ان پہ نظر نہیں ڈال سکتے، ان کی کچھ مخصوص اعضاء پر۔ جب سے ہمارے گھروں سے یہ دین اور شریعت نکلا ہے، آج ہمارے گھر شیطانیت کا اڈا بن چکے، آج بے حیائی پیدا ہو چکی ہے۔ جوان بیٹی باپ کا مقابلہ کرتی ہے، ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتی ہے۔ اس کی ساری وجوہات کی جڑیں یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ باپ ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، گھر میں جوان بیٹیاں رہتی ہے، بہویں رہتی ہے، لیکن باپ کو، بوڑھے کو شرم نہیں ہے، وہ نہا کے ایسے جوانوں کی طرح کچھے میں اور ٹاول باندھ کے نکلتا ہے۔ یہ غیرت کی باتیں، ان سب چیزوں کو ہم نے فیشن بنا لیا ہے۔ جیسے آج کے جو مالدار ہیں نا،
جس پہ جتنا مال آتا ہے اتنا چھوٹا کچھا پہنتا ہے وہ. پتا کیا بتلاتا ہے وہ اس کچھے سے؟ کہ میں ماڈرن آدمی ہوں، میرے پاس پیسہ ہے. مجھے بڑا غصہ آتا ہے ان لوگوں پہ جو سطر کھولتے، مسلمان ہو کے سطر کھول کے پھرتا ہے کمبخت. یہ شیطانیت سے بھی بڑی شیطانیت ہے. اچھے خاصے سمجھدار لوگ سطر کھول کے گھروں میں پھرتے ہیں. اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، ہم ماڈرن ہیں. سطر تو حرام ہے کھولنا. آج کل میں ایک بات کہتا ہوں، شیطان کو اب ہمارے اوپر محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شیطان نے ہمیں سب کو شیطان بنا دیا ہے. ہم سب شیطان بنے ہوئے ہیں. تو میرے بھائیوں، اپنے گھر میں داخل ہو، پہلا کام اجازت لو، کھانسی کرو، کھٹکھٹاؤ، انہیں معلوم ہو جائے، تاکہ آپ کی بیٹی ہو، آپ کی بہن ہو، بہو ہو گھر میں، وہ پردہ کر لے، چادر سر پہ کر لے. کریں گے نا انشاءاللہ اس کا اہتمام ہم انشاءاللہ. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بظاہر، لیکن ان کے فائدے بہت ہیں. ہمارے ابا، ہم دیکھا کرتے تھے بچپن میں، اگر ہماری والدہ گھر میں، ہم چھوٹے چھوٹے تھے گھر میں، حالانکہ کوئی بہو نہیں، بیٹی نہیں، تب بھی ہمارے ابا کی یہ عادت تھی، ہم نے دیکھا بچپن سے، وہ ہمیشہ کھانستے تھے. پتہ چل جایا کرتا تھا ابا آ رہے ہیں. پہلے لوگ ایسے ہی کرتے تھے سب. پہلے زمانے میں مردان خانے الگ ہوتے تھے اور زنانہ خانہ الگ ہوتا تھا. آج بھی ہمارے گاؤں میں گھیر الگ ہے، گھر الگ ہے. گھر کے بڑے مردان خانے میں رہتے تھے. آج یہ جو اتنی بے حیائی اور نئے نئے جو گناہ جنم لے رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ آج بھائی بہن ابا سب ایک کمرے میں سو رہے ہیں. پھر ایسی ایسی کہانیاں سننے کو ملتی ہے کہ آدمی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا ہے. ایسے ایسے گناہ. تو گھر میں داخل ہو، اجازت ہو، کھانسی کرو. دوسرا کام، جب آپ اپنے گھر میں داخل ہو تو آپ سلام کیجئے. اپنے گھر میں سلام کیجئے. یہ جو سلام ہے اس کے بڑے فائدے ہیں. گھر میں بیوی ہے، کوئی بھی ہے، آپ سلام کر کے داخل ہوجئے گھر میں. جب آپ اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوں گے تو آپ کے گھر میں پھر کوئی شیطان داخل نہیں ہو سکتا. سلام، سلامتی میرا اللہ لاتا ہے. سلامتی یہ لقب ہے اللہ کا. اللہ کا ایک نام ہے سلامون، وہ سلامتی والا ہے. جب آپ گھر میں سلام کر کے داخل ہوں گے، انشاءاللہ آپ کے گھروں سے شیطانیت ختم ہو جائے گی، سلامتی برپا ہو جائے گی. تو جب آپ گھر کے دروازے پہ جائے، آپ نے کھانسا، گھر کا دروازہ کھلا، بیوی نے کھولا، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنا پیارا لگے گا آپ کی بیوی کو. ماں نے دروازہ کھولا، کتنا اچھا لگے گا، میرا لال آیا ہے، مجھے سلام کر رہا ہے. سارے جھگڑے تو سلام پہ ہی ختم ہو جائیں گے. یہ رسول اللہ کی سنت ہے جو میں بتلا رہا ہوں آپ کو. یہ گھر میں داخل ہونے کا طریقہ ہے کہ آپ سلام کریے اپنے گھر میں. اس پہ عمل کر کے دیکھیے. میں بھی الحمدللہ کرتا ہوں. سلام کریے آپ. گھر میں کوئی نہ ہو، گھر کا لوک کھولا ہے آپ نے، گھر خالی پڑا ہے، جب بھی سلام کریے. یہ طریقہ ہے. بسم اللہ پڑھیے اور سلام کیجئے. ساری شیطانیت گھر سے باہر. اب شیطان آپ کے گھر میں نہیں آ سکتا. یہ تو باقاعدہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی. حاکم نے، امام حاکم نے اس کو مستدرک میں بیان کیا ہے، جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہیں.
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں جب بھی داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہوجیے۔ تو اس سنت پہ بھی عمل کریں گے نا انشاءاللہ؟ آپ جب گھر میں جائیں گے تو کھانسیں گے اور سلام کریں گے۔ بیوی کہے گی آج جادو ہو گیا دکھے میرے شوہر پہ، کسی مولوی صاحب سے مل کے آیا ہے شاید، یہ تو غصے میں آتے تھے آج تو سلام کر رہا ہے۔ تو اپنی گھر کی زندگی میں میرے بھائیوں حسن پیدا کیجیے۔ آج یہ کوئی زندگی ہے لڑائی جھگڑے، کوئی بیوی پہ غصہ دکھا رہا ہے، بیوی تو کمزور عورت ہے، اس پہ کیا غصہ دکھا رہا ہے؟ کسی طاقتور سے لڑو، اپنی برابر کے سے لڑو، عورت تو کمزور ذات ہے۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا بھی میں نے آپ کو بتلائی تھی، گھر میں داخل ہو دعا پڑھیے، دعا یاد کیجیے۔ جتنی بھی مسنون دعائیں ہمیں رسول اللہ نے سکھلائی ہے سب پر عمل کیجئے، یاد کیجئے، ان کا اہتمام کیجئے، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں حسن پیدا ہو جائے گا۔ ان کی عادت بنائیے، دعاؤں کا اہتمام کرو۔ ہم ہر ایک جانتے ہیں ہماری فیملی میں کتنے لوگ ہیں، ہر آدمی جانتا ہے، میری ماں ہے، والد ہے، بہو ہے، میرے کتنی بیٹیاں ہیں، کتنے بیٹے، ہر آدمی کو اپنی فیملی کا علم ہے کہ میرے گھر میں اتنے لوگ رہتے ہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ، اگر کوئی چور، ڈاکو، کوئی ایسا آدمی آپ کی اس اپنی فیملی میں داخل ہو جائے، آپ کے گھر کے مخصوص کمرے میں چھپ کر کوئی چور ڈاکو آپ کے بستر میں مل جائے آپ کو، تو کیا آپ اسے برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے، آپ غصے میں آ جائیں گے۔ آپ کو چاہے حکومت کے قوانین کا سہارا لینا پڑے، فوراً ایکشن لیں گے آپ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے گھر میں بغیر سلام کے یا اپنے کھانے کو اللہ کے نام کے بغیر شروع کرتا ہے تو اس کے گھر میں شیطان داخل ہوتا ہے، جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے بڑا ڈاکو اور چور ہے شیطان، جو ہمارے کھانے میں بھی ڈاکہ مارتا ہے اور ہمارے گھروں میں ہمارے ساتھ سوتا ہے۔ اگر آپ نے سلام کر لیا، اللہ کے نام کھانے سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھ لی، تو پھر رسول اللہ نے فرمایا اب آپ کے گھر سے شیطان بھاگ جائے گا۔ شیطان اپنے چیلوں سے کہے گا اب ہمارا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ ہاں، اس کو تو قرآن نے بیان کیا ہے۔ مجھے آیت یاد نہیں آ رہی، ابھی میں اپنی کاپی میں لکھ کے آیا ہوں۔ پورا شیطان اپنے قبیلے والوں سے کہتا ہے دور سے اس گھر میں مت چلے جانا، ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ اس قبیلے اس گھر میں داخل مت ہونا، انہوں نے اللہ کا نام لے لیا ہے۔ روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کسی نے کھانا کھانا شروع کیا، آدھا کھانا کھا لیا، شیطان بھی ساتھ میں کھا رہا ہے، بلکہ نبی نے فرمایا جس کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو وہ کھانا کم ہو جاتا ہے، کیونکہ ساتھ میں شیطان بھی کھا رہا ہے۔ بیچ میں دعا یاد آ گئی، بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ آپ نے کہہ لیا تو شیطان سارے کھانے کی قے کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے گھروں کو شیطانیت سے محفوظ کرو، یہ 3 کام کیجئے۔ گھر میں داخل ہو اجازت لے کر، خاص کر گھر میں داخل ہو تو سلام کے ساتھ، اور دعاؤں کا اہتمام کیجئے، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیے۔ ان سنتوں کو آپ گھر میں داخل ہونے کی زندہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں حسن پیدا ہو جائے گا۔ باری تعالیٰ مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔